نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وَإِذْ اور یاد کرو جب غدوت من اہلک آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوئ المؤمنین مومنوں کو بٹھا رہے تھے مقاعد للقتال جنگ کے مورچوں میں. غزوہ احد کا ذکر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ احد کے میدان میں اتر گئے ہیں اور غزوہ بدر کا وہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. پورے 1 سال انہوں نے تیاری کی اور سن 3 ہجری میں ان کا یہاں پر آنا ہوا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. بعض مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم مدینے میں رہ کر ان کا دفاع کریں اور بعض جو شیلے مسلمانوں نے کہا کہ مدینے سے باہر نکل کر ہم احد کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیار پہن کر باہر تشریف لائے تو جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم باہر نکل کر احد کے میدان میں مقابلہ کریں انہیں یہ خیال ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رائے کی وجہ سے ایسا نہ کیا ہو تو عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو رائے دی تھی یہ ہماری رائے تھی فیصلہ آپ کے اوپر ہے. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہتھیار پہننا یہ حق ہے اور پھر آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے. قرآن مجید فرقان حمید نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو بیان کیا. وَإِذْ اے محبوب یاد کیجئے غدوت جب آپ صبح کو نکلے من اہلک اپنے گھر سے میدان جنگ کی طرف آپ روانہ ہو رہے ہیں اور پھر میدان جنگ میں پہنچ کر تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال مومنوں کو جنگ کے مورچوں میں آپ بٹھا رہے تھے اور صفیں ترتیب دے رہے تھے. اس منظر کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا. تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں محبوب کی ادا بھی پیاری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا. واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا علم والا ہے. اس وقت لشکر میں 300 منافقین بھی شامل تھے. 1000 کا لشکر تھا 700 مومنین تھے اور 300 منافقین تھے. ان کا نفاق ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا یعنی عام لوگوں کے سامنے ان منافقوں کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا. ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی نے یہ پلاننگ تیار کی اور کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ باہر نکل کر جنگ نہ کرو, اب یہ باہر نکلے ہیں تو اب ہم انہیں مزہ چکھائیں گے. اور اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ جیسے ہی جنگ اپنے عروج پر پہنچے تو تم 300 افراد اس طرح بھاگنا جنگ سے کہ کافروں کے حوصلے بڑھ جائیں اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور مسلمان یہ سمجھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی شکست کھا کر اب جنگ سے بھاگ رہے ہیں. اس طرح دوسرے مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہوں گے اور وہ دیکھا دیکھی وہ بھی بھاگنا شروع کر دیں گے. ایسا ہی اس نے کیا اور عین جنگ کے دوران 300 افراد لشکر کی مختلف جگہوں سے نکل کر بھاگے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے بھاگنے سے محفوظ فرما لیا. صرف 2 مسلمانوں کے گروہ تھے بنی حارثہ اور بنی سلمہ جو لشکر کے بازو تھے.
انہیں شیطان نے لغزش دینے کی کوشش کی اور ان کا دل چاہا کہ وہ بھی بھاگ جائیں، خوف ان پر طاری ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھاگنے سے محفوظ فرمایا اور انہیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اذ یاد کرو جب ہمت طائفتان منکم، تم میں سے دو گروہ نے جب ارادہ کیا، بنی حارثہ اور بنی سلمہ، ان تفشلا، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بزدلی دکھا کر بھاگ جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ نے ان دونوں گروہ کو بھاگنے سے محفوظ فرما لیا۔ اب مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اگر 300 افراد بھاگ گئے تو کیا ہوا، تمہارا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، چاہے میدان جنگ سے سارے بھاگ جائیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ فتح جب ہو گئی تو مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے لگے اور کافروں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کرنے کے لیے دوڑے، یعنی کافروں کا انہوں نے پیچھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف جہاد کر رہے تھے، مسلمانوں کے لشکر کی پیٹھ کے پیچھے ایک پہاڑی درہ تھا، ایک پہاڑی چٹان تھی، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مورخین متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ایسی ہوا کرتی کہ بڑے سے بڑا سپہ سالار بھی آپ کی جنگی حکمت عملی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ نے جنگی حکمت عملی یہ اختیار فرمائی کہ 50 تیر اندازوں کو فرمایا، اس پہاڑی چٹان پر کھڑے رہو اور تمہارا رخ مسلمانوں کی طرف نہیں ہوگا، تمہارا رخ مدینے کی طرف ہوگا، تاکہ پیچھے سے کوئی گھوم کر حملہ نہ کر دے۔ اب مسلمان کافروں کی طرف رخ کر کے جنگ کر رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے 50 تیر انداز مقرر ہے۔ کافر بھاگنے لگے تو وہ جو 50 تیر انداز تھے اس میں سے تقریباً 40 تیر اندازوں نے درے سے اتر کر ان کافروں کا تعاقب شروع کر دیا تاکہ انہیں گرفتار کریں اور مال غنیمت حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 50 تیر اندازوں کے امیر تھے۔ آپ نے انہیں سمجھایا اور فرمایا، دیکھو مجھے اچھی طرح یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تک تمہیں حکم نہ دوں تم یہاں سے ہلنا نہیں۔ تو وہ 40 افراد ہی کہنے لگے نہیں، بلکہ بات یہ تھی کہ حضور نے یہ حکم دوران جنگ فرمایا، اب جنگ ختم ہو گئی تو ہمیں کافروں کو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 40 کے قریب یہاں سے اتر گئے تو کافر بھاگ رہے تھے، ان کی نظر پڑی اس درے پر، اس چٹان پر کہ وہ خالی ہے، تو وہ انہوں نے ایک چکر کاٹا اور کافروں کے ایک ٹولے نے گھوم کر اس چٹان کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کے رخ آگے تھے اور پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمان بڑے گھبرائے اور ابھی وہ سنبھلے، اس دوران بھاگنے والے کافروں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں پر کچھ کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا ہے تو وہ بھاگتے بھاگتے رک گئے، انہوں نے دوبارہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا اور بیچ میں مسلمان بری طرح پس گئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے اور تقریباً جتنے مسلمان تھے سب زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے اور شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شکل مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ جب آپ شہید ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی۔ تو بعض مسلمان وہ ہمت ہار گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو اب ہم جہاد کر کے کیا کریں گے، تو وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس موقع پر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور آپ جس مقام پر کھڑے تھے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جنگی سب سے خطرناک مقام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر مخلوق میں ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں اکثر اس مقام پر کھڑے رہتے جہاں پر کھڑا رہنا بڑے سے بڑے سب سالار کی جرت نہ ہو۔ کافروں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے حملہ کر دیا، اور جب انہوں نے حملہ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانی اور حضور سے محبت یہ ظاہر ہوئی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ باندھ لیا، اور کئی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے تیر روکنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، اور ہاتھ چھلنی ہو گئے تو دوسرا ہاتھ بڑھایا، وہ چھلنی ہو گیا تو اپنے سر کو آگے کر دیا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کو نچھاور کیا۔ کئی ایسے تھے کہ ڈھال ان کے پاس نہ تھی، تو جب وہ کفار حضور کی طرف تلوار بڑھاتے تو صحابہ کرام اپنی محبت کا اظہار کرتے اور سینے کو ڈھال کے طور پر پیش کرتے، اپنے آپ کو ٹکڑے کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گویا کہ اپنی جان کو نچھاور کر دیتے۔ تو کئی صحابہ کرام نے اس موقع پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا، اور پھر کچھ صحابہ نے لوگوں کو پکارا تو بھاگتے ہوئے مسلمانوں تو یہ آواز گئی اور وہ دوڑ کر آئے، اور پھر دوبارہ مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس موقع پر جو ضعیف الایمان لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، جب ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ بدر کے مقام پر تمہاری تعداد 313، احد کے مقام پر 1000 تھی، 1000 میں سے 300 منافقین بھاگ گئے، اب 700 مومنین باقی رہے۔ وہ 313 تھے بدر میں، غزوہ احد میں 700۔ ان کے پاس صرف 6 یا 8 تلواریں تھیں، تمہارے پاس تلواروں کی تعداد زیادہ۔ تم تیاری کے ساتھ نکلے تھے، اور غزوہ بدر تو اتفاقی ہو گیا تھا، لیکن غزوہ بدر میں غیبی امداد دی گئی، اور تمہیں فتح و نصرت ایسی ملی کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور باقی ایسے بھاگے کہ مڑ کر انہوں نے دیکھنے کی جرت نہ کی۔ اس موقع پر فتح ہوئی، اس موقع پر بھی فتح ہوئی، مگر غزوہ احد میں نقصان اٹھا کر تکلیفیں جھیلنے کے بعد تمہیں فتح ہوئی۔ تو تم غور کرو کہ کیا وجہ ہے، فرق کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا فرق یہ ہے کہ غزوہ بدر میں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی تھی، اور غزوہ احد میں 40 تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی انہیں شکست ہو جائے، جب بھی انہیں پریشانی لاحق ہو، وہ دیکھ لیں کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں ہیں تو توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں کہ نافرمانی سے روب چلا جاتا ہے اور دشمن حاوی ہو جاتا ہے۔ اذ تقول للمؤمنین، غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، للمؤمنین، مومنوں سے فرما رہے تھے، الَن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب
3000 ایسے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ غزوہ بدر میں آپ یہ بشارت دے رہے تھے، بلا ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور دشمن اچانک تم پر حملہ کر دے، ہذا اسی وقت حملہ کر دے تو گھبراؤ مت، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تمہارا رب نشان زدہ 5000 فرشتوں کے ذریعے جو ہاتھوں میں علم لیے ہوئے ہوں گے، ان 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور واقعی بدر کے مقام پر 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کیے گئے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، بدر میں یہ مدد اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے نازل فرمائی، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دل اس پر مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور مدد تو صرف اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا غزوہ بدر میں مدد اس لیے کی گئی تاکہ کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے غزوہ بدر میں، او یکبتہم یا پھر کافر ذلیل و رسوا ہو جائیں، فینقلبوا خائبین پھر وہ ذلیل و رسوا ہو کر پلٹ جائیں۔ تو واقعی ایسا ہوا کہ جو کافر گرفتار بھی نہ ہوئے اور جو قتل بھی نہ ہوئے، وہ جب بھاگ کر مکے گئے تو چاروں طرف سے انہیں ملامت کی گئی اور ان کا روب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ لیس لک من الامر شیء ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، ذاتی اختیار صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے، بندے کا کام تو کوشش کرنا ہے۔ لیس لک من الامر شیء معاملے کا کچھ ذاتی اختیار تمہیں نہیں، او یتوب علیہم اللہ تعالی چاہے تو کافروں کو توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون پس بے شک وہ کافر ظالم ہیں۔ تو غزوہ بدر کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اس وقت مدد آئی تھی تم رسول اللہ کے فرما بردار تھے، اور اس وقت جب تم میں سے 40 افراد نے لغزش کی تو تمام لوگوں پر یہ پریشانی آ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاہیے کہ تمام مسلمان خود بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء وہ جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رحمت کا ذکر ہے اور عذاب کا ذکر ہے، اور پھر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب اگلے رکوع میں اللہ سے ڈرنے اور خصوصاً سود سے بچنے کا حکم دیا گیا۔